بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم بات کریں گے فرانس میں جو گستاخانہ خاکے سرکاری سرپرستی میں شائع ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور جو معلومات، جو خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. اس کا جو قانونی پہلو ہے اس کے حوالے سے ایک اہم دستاویز میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک عرصہ ہوا ہے کہ یورپ میں گستاخانہ خاکے کسی نہ کسی صورت میں تھوڑے عرصے بعد ان کی کسی نہ کسی جو اخبار میں اشاعت ہوتی ہے، یا کوئی بھی جو وہاں کا باشندہ ہے وہ مسلمانوں کے جو احساسات ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ اس کے تحت نہیں آتا. جو توہین مذہب ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو بات ہو، یا توہین آمیز جو کلمات ہیں، یا خاکے بنانا، یہ کسی صورت بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت، آزادی اظہار رائے کے تحت نہیں آتا. آج سے ٹھیک 2 سال قبل 25 اکتوبر 2018 کو اسی فرانس میں قائم جو یورپی عدالت انصاف برائے انسانی حقوق نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا. وہ فیصلہ یقیناً آپ کی نظروں سے، اس کے جو چند الفاظ ہیں وہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف ایکسپریشن کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کا، مسلم امہ کا، جس کو یورپ نے تسلیم کیا، اس کی جو مدرجات ہیں، اس فیصلے میں کیا کہا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس میں کیا مور جو ہے وہ ثبت کی مسلمانوں کے مطالبے پر اس یورپی عدالت انصاف جو عدالت ہے برائے انسانی حقوق نے. اگرچہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک قانون جو ہے وہ بن گیا، اور مسلمانوں کا جو درینہ جو مطالبہ تھا اس کو تسلیم کیا گیا. پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار نہیں، یورپی یونین کی عدالت کا تاریخی فیصلہ آخر ہے کیا؟ اس کے علاوہ جو کیس ہے اس کا پس منظر کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ یورپ کی جو عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دیا؟ اور یورپی عدالت انصاف برائے انسانی حقوق کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور کتنے یورپی ممالک جو ہیں وہ اس کے تحت آتے ہیں، اور ان پر اس کے جو فیصلے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک بائنڈنگ ہے. اور جو خاتون تھی جس نے توہین آمیز کلمات کہے تھے، اس خاتون نے یورپی عدالت کی جو انسانی حقوق کی شق 10 تھی، شق 10 کے تحت یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا تھا. وہ شق کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو اس عدالت کا جو تاریخی فیصلہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لحاظ سے، اس کے 6 اہم پوائنٹس ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اس معاملے کا جو پس منظر ہے اس کیس کا، جس کے تناظر میں یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ فیصلہ آیا، اس کا وہ پس منظر یہ ہے کہ آسٹریا میں ایک خاتون تھی جس نے 2008-2009 میں جو مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے کوئی توہین آمیز جو کلمات کہے تھے، جس کے خلاف آسٹریا کی ہی جو لوئر کورٹ ہے اس نے اس کو سزا دی اور اس پر جرمانہ عائد کیا. اس خاتون نے فریڈم آف ایکسپریشن کا جو دلیل تھی وہ اور جو قانون تھا وہ لے کر اپنا کیس لڑا، لیکن عدالت نے یہ ماننے سے انکار کر دیا، اور جو فیصلہ تھا اس میں کہا گیا کہ توہین آمیز کلمات اور مذہبی اصولوں کی جو تحقیر کی گئی ہے یہ جرم ہے، یہ آزادی اظہار رائے کے تحت نہیں آتا. اس کے بعد جو آسٹریا کی جو اپیل کورٹ ہے لوئر کورٹ کے خلاف، اس میں جو خاتون گئی، اس نے بھی اس کی اپیل مسترد کر دی. 2013 میں یہ خاتون سپریم کورٹ میں
جو سپریم کورٹ ہے آسٹریا کی وہاں گئی، وہاں پہ بھی اس کی اپیل جو ہے وہ مسترد ہوگی۔ لوئر کورٹ میں فروری 2011 میں اس کے خلاف یہ فیصلہ آیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب جو خاتون کے پاس جو اگلا فورم ہے وہ ہے یورپی عدالت انصاف برائے انسانی حقوق۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آسٹریا کی 3 جو عدالتیں ہیں یا وہاں پہ جو کیس مسترد ہوا اس کے خلاف وہ اس جو یورپ کی جو عدالت ہے اس میں آ گئی، اور اس نے وہاں پہ یہ اپنا موقف اختیار کیا کہ جو آسٹریا کی مقامی عدالت نے اس کے آزادی اظہار کے بنیادی حق کا تحفظ نہ کر کے جو یورپین کنونشن برائے انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہ اس کی جو پلی تھی وہ یورپی عدالت انصاف کے سامنے تھی۔ اب میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یورپی جو عدالت انصاف ہے کیا۔ یہ بنیادی طور پر 47 جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس پر جو دستخط کیے ہوئے ہیں۔ 47 ہی ججز جو ہیں وہ اس عدالت میں موجود ہوتے ہیں، تعینات ہوتے ہیں، اور جو یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں یہ ان تمام ججز کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو کونسل آف یورپ کی پارلیمانی اسمبلی ہے وہ بنیادی طور پر ان ججز کا جو انتخاب کرتی ہے، اور اس کا دفتر بھی فرانس کے شہر جو اسٹراسبرگ میں واقع ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرانس میں واقع ہوا وہیں پہ قائم جو یورپی عدالت ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بڑی واضح جو تعریف جو ہے وہ بیان کر چکی ہے۔ یہ عدالت جو ہے وہ جتنے بھی اس کے جو ممبر ممالک ہیں جو 47 ہیں، وہاں پہ جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں سے اگر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کیس ہو، اس کے بعد جو اپیل کا جو فورم آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کے خلاف اس ملک کے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ کوئی بھی جو وہاں کا شہری ہے وہ اس عدالت میں جا سکتا ہے۔ اب خاتون نے جس انسانی حقوق کی شق 10 کے تحت جس جو کیس جو ہے یہاں پہ دائر کیا، وہ شق 10 جو ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہتا ہے، یہ شق 10 جو ہے یہ یورپی عدالت انصاف برائے انسانی حقوق کی ہے۔ یہ کہتی ہے، اس کا ایک حصہ پہلا حصہ یہ ہے کہ آزادی اظہار کا حق جو ہے وہ ہر کسی کو حاصل ہے، جس میں حکومت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے اس جو ہمارا ٹاپک ہے یا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آزادی اظہار کے ساتھ کچھ فرائض اور حقوق بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ آزادی کسی جمہوری معاشرے کے قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے رسومات، حالات اور ضوابط کے ماتحت ہے۔ اس کی آڑ میں کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، کسی کے جذبات، کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لائن ہے جس پر جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے پورے یورپ کی کھڑی ہے۔ لیکن اب وہ اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے، لیکن ایک قانون جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اس کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وہ کسی نہ کسی لحاظ سے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس تاریخی فیصلے کی جانب کے جس میں جو فیصلہ جو ہے وہ 7 ججز کا یہ پینل تھا یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق کی جو عدالت تھی، اس میں 2 سال قبل 25 اکتوبر 2018 کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ اس فیصلے کی جو اصل جو اوریجنل کاپی ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی کے جو خاص جو پوائنٹس تھے وہ میں نے نکالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عدالت فیصلے میں لکھتی ہے کہ جو مقامی عدالت نے جو خاتون سائل تھی اس کے بیانات کا بھرپور جائزہ لیا اور اس کی آزادی اظہار اور دوسروں کے مذہبی احساسات کے حق کے درمیان بڑی احتیاط سے اس نے توازن برقرار رکھا ہے، جس سے آسٹریا میں مذہبی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جائز حق کی پاسداری ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آسٹریا کی جو عدالت تھی اس نے جو مذہبی آزادی ہے، جو مذہبی احساسات ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کے درمیان اس نے توازن برقرار رکھتے ہوئے جو فیصلہ ہے خاتون کے خلاف فیصلہ دیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو
فیصلہ آسٹریا کی عدالت کا یہ جو یورپین کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ مذہبی امن و امان برقرار رکھنے کے جو مقاصد ہیں ان پر پورا اترتا ہے کہ کسی کے جو جذبات ہیں، کسی کے احساسات ہیں مذہبی حوالے سے خاص طور پر، وہ مجروح نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امن و امان ہے مذہبی حوالے سے وہ برقرار رکھنے کے مقاصد پر پورا اترتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو پوائنٹ ہے یورپی عدالت انصاف کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی جائز حدوں سے تجاوز کرتی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہے یا آپ کے خلاف کوئی بھی جو کلمات ہیں وہ آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتے۔ آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جو تجاوز کرتی ہے اور جس سے جو اگر آزادی اظہار کے زمرے میں اس کو لایا جائے تو اس سے تعصب کو ہوا مل سکتی ہے اور مذہبی امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آج جو دور ہم دیکھ رہے ہیں یا پچھلے ہم 20 سال اگر نظر دوڑائیں تو یہ وہ جملہ ہے جس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یورپ ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، مسلمانوں کے احساسات، جذبات اور جو لگاؤ ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے دنیا کا امن وابستہ ہے۔ اور آگے یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ مذہبی امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو آج یورپ کے جو ممالک ہیں جو مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد عدالت جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ جو آسٹریا کی کورٹ تھی اس نے اس خاتون کو کم سے کم سزا دی۔ اس میں جو سزا تھی وہ جو قید کی سزا وہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن آسٹریا کی جو عدالت تھی اس نے خاتون کو کم سے کم سزا دی، لیکن ایک قانون جو ہے وہ طے کر دیا، ایک لا جو ہے اس نے اس کی تشریح کر دی۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ اس فیصلے کا جو پوائنٹ ہے، اس میں عدالت لکھتی ہے کہ جو خاتون کے جو بیانات تھے جو مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف، ان کی معروضی بحث کی جائز حدوں سے تجاوز کرتے ہیں اور انہیں پیغمبر اسلام پر حملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اہم ایک نقطہ جو یورپ کی جو عدالت انصاف برائے انسانی حقوق ہے، جس میں 47 کنٹریز کے 47 جو ججز جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، وہ عدالت یہ آبزرو کر رہی ہے کہ آزادی اظہار کے تناظر میں اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے تو یہ پیغمبر اسلام پر جو ہے اور مذہب اسلام پر یہ ایک صورت میں ایک حملہ جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ جو مسلمانوں کے احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو لگاؤ ہے مسلمانوں کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ جو ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری بھی تھا۔ اور یقیناً جب اس کورٹ میں جو بحث ہوئی ہوگی، جو پروسیڈنگز ہوئی ہوں گی، یہ فیکٹس جو ہے ان کے سامنے آئے ہوں گے، جس کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ جو ہے وہ اسلام پر جو ہے وہ حملہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور آزادی اظہار رائے، اس کو بالکل اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بڑا کلیئر کر دیتا ہے کہ عدالت نے قرار دیا کہ شق 10 کے تحت اس خاتون کے حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو فیصلہ تھا آسٹریا کی عدالت کا بالکل درست تھا۔ پیغمبر اسلام اور مذہب اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی توہین آمیز کلمات یا خاکے وہ آزادی اظہار رائے میں نہیں آتے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی واقعہ تھا جو میں نے بھی گزشتہ 2 سال میں ون لائنر کئی جگہوں پہ پڑھا،
اس دور میں مختلف جگہوں پہ اس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو پس منظر تھا، اس کے جو مزید جو حقائق تھے، جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو یورپی عدالت کا جو نقطہ نظر تھا وہ ہمارے مد نظر نہیں تھا۔ میں نے بھی اس فیصلے کو جب پڑھا تو دلی اطمینان ہوا۔ اب یورپ جو ہے وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ ان پہ منحصر ہے۔ ان کی جو آزادی اظہار رائے ہے، اخلاقیات ہیں، اصول پسندی ہے یا انتہا پسندی ہے یا ایون دہشت گردی ہے، ان تمام کی جو تعریف ہے وہ ان میں، اور جب وہ آزادی اظہار رائے کو سامنے رکھ کر جب اسلام پر، مذہب اسلام پر جب کسی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو ان کی جو منافقت ہے وہ اس میں سامنے آ جاتی ہے۔ اب وہ فیصلے پر عمل کریں نہ کریں، لیکن یہ ایک دستاویز جو ہے وہ تاریخی دستاویز وہ موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ایسا جو مٹیریل ہے جو کسی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتا، ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔